سوشل میڈیا کے حوالے سے سیاسی بحث تو بہت ہوتی ہے کہ سیاست کے اندر اس کا کیا کردار ہے. بنگلہ دیش کے حالات کو آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا کے اوپر فوکس آتا ہے. برطانیہ کے اندر اگر آپ حالیہ ہنگامے دیکھ لیں تو سوشل میڈیا کے اوپر فوکس آتا ہے. ان کے پرائم منسٹر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیسے ایکس کی جو سپیس ہے اس کے ذریعے فساد کو پھیلانے کا بندوبست کیا گیا, اور بیسیوں اور مثالیں آپ دے سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو گہرے زخم لگائے جاتے ہیں تذلیل اور تحقیر والی کیمپینز کے ذریعے, اس کے اوپر فوکس نسبتاً پاکستان میں کم ہے. اب یہ ہائی لائٹ ہوا ہے ایشو. غریدہ فاروقی اور فیمیل اینکرز آف پاکستان کے بارے میں ایک شخص نے انتہائی گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی, اور اس کے بعد اس کے اوپر ندامت تو کیا اتراتا پھرا, اور پھر اس کے خلاف جب اپلیکیشن گئی تو اب وہ گرفتار ہو گیا ہے, اور یہ مانا ہے اس نے کہ اس نے کیا گندی زبان استعمال کیا, کیا گھٹیا باتیں کی. ہم نے اپنے ایک پروگرام کے اندر پنجاب کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں اسما بخاری, ان کے خلاف بھی ایک کیمپین چلی, ان سے میں نے بات کی اور ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ ان کی کیمپین کرنے والوں کا نتیجہ کیا نکلا. غریدہ فاروقی کے خلاف جس نے کیمپین کی, یا فیمیل اینکرز کے بارے میں جس نے باتیں کی, وہ تو پکڑا گیا, اس نے مان بھی لیا. جو انفارمیشن منسٹر ہے پنجاب کی, 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, چیف منسٹر اس کی خاتون ہیں, ان کا پرائم منسٹر موجود ہے, پوری کابینہ موجود ہے, اور بظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے. اس تمام طاقت کے مواد کے ہونے کے باوجود پنجاب کی جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ اپنے خلاف ابھی تک چلنے والی کیمپین کے اوپر اداروں کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر قسم کے گٹر کے پانی کو اچھالیں گے, اور اپنے اوپر تو خیر چھینٹیں پڑیں گے ہی, شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ صاف اور گندے پانی کے اندر فرق کیا ہے, لہٰذا اپنے چھینٹوں کو تو وہ نوٹس نہیں کریں گے. ان کو دوسروں کے اوپر انہوں نے وہ بالٹیاں ضرور انڈیلنی ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کا نام بنے, پھر لوگ ان کو دیکھیں, جب لوگ ان کو دیکھیں تو پھر ان کے پیسے بنے اور اس طریقے سے مشہور ہوتے چلے جائیں. تو ایک گندگی کے ڈھیر کو پھلانگنے والے لوگ جو ہر مرتبہ پھلانگتے ہوئے ڈھیر کی قدر میں اور ڈھیر کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں, وہ لوگ آپ کو ہر جگہ آپ نظر آتے ہیں. یہ جو کیسز ہیں, جو پرومیننٹ کیسز ہیں, عزت سب کی ایک جیسی ہے. کسی گاؤں کی خاتون کے بارے میں بھی آپ ایسی بات کریں تو یہی اس کے اوپر رد عمل آنا چاہیے. لیکن جو پرومیننٹ کیسز ہیں ان کو جلدی کیفر کردار تک پہنچانا, ان کے ملزمان کو ان کا جرم ثابت کرنا, اس کے بعد ان کو سزا دینا, یہ اشد ضروری ہے. جب آپ ہائی پروفائل کیسز میں پروگرس دکھاتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کا خیال ہے کہ جی کچھ نہیں ہوتا جی پاکستان دے وچ اس طرح ہی چلتا ہے, اور پھر اپنی غلاظت کو پھیلاتے رہتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ, ان کو پھر ایک قسم کے کان ہو جاتے ہیں. اور جب یہ کیسز پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے, جس طرح اسما بخاری کا کیس ہے وہ چلا جا رہا ہے, تو لوگ شے پاتے ہیں جی کہ اگر منسٹر کے خلاف آپ کیمپین چلا کے بچ سکتے ہیں تو عام لوگ تو کوئی چیز ہی نہیں. یہ خاص قسم کی بریڈ پاکستان کے اندر پیدا کی گئی, اس کو سیاسی طور پر نرچر اور نرش کیا گیا ہے. جب ملک کے بڑے بڑے سیاستدان جو سب سے مقدس حوالوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے ہر دوسرے جملے کے اندر, جب وہ پوڈیم سے کھڑے ہو کے ملک کی خواتین کمپیٹیٹر جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں جس کے اوپر یہ شخص جس نے فیمیل اینکرز کے بارے میں بات کیا وہ جیل کے اندر موجود ہے, جب ان کے منسٹرز اور ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے اشخاص جو ہیں خواتین کی تذلیل کریں, جب اپنے ناقدین کے اوپر وہ ٹرولز کے غول چھوڑیں, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کس قسم کا آپ ماحول پیدا کر رہے ہیں. میں بہت عرصے سے جب سے ٹرولنگ شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور میں اصرار کر رہا ہوں. آپ اسٹیج کے جتنے بھی ایڈیشن اٹھا کے دیکھیں گے, شروع جب سے ہم نے کیا 2018 کے آخر میں, تب سے لے کر اب تک میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان ٹرینڈز نے پاکستان کے اندر فساد کی ایک ایسی فصل بو دی ہے جس کو ہم کاٹنا چاہیں بھی تو نہیں کاٹ کر ختم کر پائیں گے. وہ فصل ہم نے کاٹ کر اپنے گھروں میں ہی لے کے جانی ہے. اب لوگوں کے گھروں میں یہ فصل جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس فصل کو کاٹنا, یعنی اس کو برداشت کرنا ہے جو ہم نے کیا اپنے ساتھ, اس کے بعد اس کو جڑ سے اکھاڑنا بھی ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے ان ہائی پروفائل کیسز میں جو بھی شخص ملوث ہے
اس کو سخت ترین سزا دینی چاہیے. دے شوڈ بی میڈ ہاربل ایگزامپلس اف دے ور ٹو کمٹ سچ تھنگس. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جو لوگ تدبیر کی، تدبر کی، دانشمندی کی، تاکید کی، درخواست کی، ہدایت کی زبان نہیں سمجھتے، ان کو ایک ہی زبان سمجھ آتی ہے کہ ان کو وہ سزا دی جائے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں. جب تک آپ نے یہ ماحول نہیں بنایا تب تک غلاظت کی انبار پھیلانے والے اپنا کاروبار چلاتے رہیں گے. بہت ضروری ہے کہ ہائی پروفائل کیسز کو مثال بنایا جائے اور مثال بنا کر سب تک پہنچایا جائے کہ آپ ایک مرتبہ یہ کام کریں گے، اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس قسم کے کیسز بار بار آتے جائیں گے اور کچھ لوگ پکڑے جائیں گے، باقی بچیں گے. جو بچیں گے وہ پھر اپنے جیسے ہزاروں اور پیدا کریں گے.